دوست جو بنائے جاتے ہیں وہ انسان جو ہے نا اپنے کئی یوں سمجھ لے کہ کئی مقاصد کے لیے بناتا ہے. بعض اوقات دوست بناتا ہے کہ اس کی صحبت سے اس کو سیکھنے کو ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں لرننگ. بعض اوقات بندہ اس لیے دوست بناتا ہے کہ اس سے جو سیکھا ہوا ہے نا وہ ضائع کروانا ہے. اسے کہتے ہیں ڈی لرننگ. صحیح. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں ڈی لرننگ. اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات. اچھا, ہاں, یہ بھی کسی پہلو میں پازیٹیو ہے. یہ بھی کسی پہلو میں پازیٹیو ہے. ایک ہے لرننگ, ایک ہے ڈی لرننگ اور ایک ہے ری لرننگ. یہ 3 سٹیپ ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ سیکھنے میں تو ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا. صحیح, ایسا ہی. لیکن وہ سیکھنا کسی بیس پر نہیں تھا یا صحیح بیس پر نہیں تھا, تو غلط چیزیں بھی سیکھ لی. صحیح. ٹھیک ہے, ہمیں کسی نے کہا کہ یار لوگوں سے جو میل ملاقات ہے نا تھوڑا سا ذرا نا اکڑ میں رہنا چاہیے, ہمارے کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے. ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے یہی سیکھا. اب اس سیکھے ہوئے کی ڈی لرننگ کی ضرورت ہے. اس لرننگ کی ڈی لرننگ کی ضرورت ہے کہ اس سیکھے ہوئے کو مٹائیں. تو وہ جو میں نے دوسری بات کہی تھی نا کہ کچھ وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ جو لرننگ ہے اس کو ڈی لرن کریں. صحیح. تو پہلے اس والے سلیٹ کو صاف کریں, اس والی تختی کو صاف کریں اور اس کے بعد اب پھر نیا سیکھنا شروع کریں. صحیح. تو آدمی کبھی تو لرننگ کے لیے دوستی کرتا ہے. صحیح. کہ انسان کو سیکھنا چاہتا ہے, کبھی وقت گزاری کے لیے کرتا ہے, کبھی خوش طبعی کے لیے کرتا ہے, کبھی جو ہے اپنے خوشی غمی میں کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے کرتا ہے کہ ایسا اس کا ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھے. دوستی جب انسان کی فطرت میں ہے, انسان کو جیسے اپنی فیملی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک بھی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستوں پہ نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام راستوں میں بیٹھتے, جو گلیاں تھیں نا تو راستے میں بیٹھتے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو. صحیح. تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سوشلائزیشن. فرمایا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر راستے کے حقوق کا خیال رکھا کرو. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارک, اور یہ حدیث اپنے اندر یہ دوستی کے حوالے سے بہت سے اسباق رکھتی کہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دوستی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. صحیح. اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دوستی ہے تو اس میں پھر گیدرنگ بھی ہوگی. صحیح. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس دوستی کی وجہ سے کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو. اللہ. اب اس میں 2 چیزیں آ گئیں. ایک تو خود گفتگو کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع چیز نہ ہو, غیبت نہ ہو, طنز اور استہزاء نہ ہو, کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو, بہتان نہ ہو, گالی کا نہ ہو, جیسے بعض ہو گئے نا بات بات میں گالی, تو یہ والی گیدرنگ نہ ہو. اچھا, اسی طرح اس صحبت کے برے اثرات نہ ہوں. کم از کم دوست کی جو یوں کہہ لیں کہ کنڈیشنز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ دوست آپ کے دین, جان, مال, آبرو کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. اور اس سے اگلا مرحلہ ہوگا کہ ان چیزوں کو فائدہ پہنچانے والا. واہ. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا چاہے.